اگلا پیغام ہمارے لیے آیت نمبر 40 اور 41 دیکھیں۔ آپ کہیے کہ اپنا حال تو بتاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ پڑے یا تم پر قیامت ہی آ جائے تو کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کو تم پکارو گے اگر سچے ہو؟ آپ اندازہ لگائیں کہ جب ہم انتہائی مشکل میں ہوتے ہیں یا پھر اچانک بیٹھے بیٹھے زلزلہ آ جائے، اچانک بیٹھے بیٹھے کوئی بری خبر مل جائے، اللہ کے علاوہ کون ہے جسے ہم پکارتے ہیں؟ لوگوں کے منہ سے بے اختیار اللہ تعالیٰ کا ذکر نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ کا نام نکلتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہماری فطرت میں موجود ہے کہ ہم مشکل میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ ہمارا اللہ تعالیٰ کو پکارنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ پر۔ اللہ کہہ رہا کون ہے؟ اچانک جو زلزلہ آ جائے، اچانک جو کسی کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی جہاز کریش ہو جائے، ایسی حالت میں انسان کس کو یاد کرتا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ کہہ رہا ہے بل ایاہ تدعون، تم بلکہ خاص اسی کو پکارو گے، اور پھر جس کے لیے تم پکارو گے اگر وہ چاہے تو وہ اسے ہٹا بھی دے، اور جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو ان سب کو بھول بھال جاؤ گے۔ اگر اللہ چاہے اور انتہائی مصیبت کے وقت میں ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پکاریں تو اللہ تعالیٰ ہماری اس پکار کا جواب دیتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر اللہ چاہے تم سے وہ مصیبت دور کر دے، اور اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتے ہیں۔ اگر ایسا ہو تم مصیبت میں ہو اور تمہاری اللہ دعا پوری کر دے تو تم باقی سب کو بھول جاؤ۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، ہم ہمیشہ پریشانی اور مشکل میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اور ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جو ہماری مدد کر سکے۔ اور اگلا پیغام جو شاید بہت سخت ہے، آیت نمبر 44، پھر جب وہ لوگ ان چیزوں کو بھولے رہے جن کو ان کی نصیحت کی جاتی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کشادہ کر دیے، یہاں تک کہ جب ان چیزوں پر جو کہ ان کو ملی تھی وہ خوب اترا گئے، ہم نے ان کو دفتن پکڑ لیا اور پھر وہ بالکل مایوس ہو گئے۔ اب آیت پہ غور کریے گا، اللہ کہہ رہا ہے کہ جب کوئی میری نصیحت کو بھول جاتا ہے میں اس پر ہر چیز کے دروازے کشادہ کر دیتا ہوں۔ اگر وہ اپنی ان نعمتوں میں خوب اترانے لگ جائے، جب اس کی اکڑ اور اس کا مان یہ تو میری وجہ سے ہوا، میں یہ تو میں وہ، اور جب وہ اپنی دنیا کی نعمتوں پر اکڑنا شروع ہو جاتا ہے، دنیا کی نعمتوں پر شکر کے بجائے اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے لگ جائے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ان کو دفتن پکڑ لیتا ہوں، اور پھر وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ کبھی بھی زندگی میں آسائشوں کا آنا، زندگی میں نعمتوں کا آنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ڈھیل بھی ہو سکتی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ اگر کچھ دیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بارش ہو، فوراً صبر، شکر، اللہ لے رہے صبر کر لیں، اللہ دے رہے شکر کریں۔ شکر کے بغیر اگر ہم زندگی گزاریں گے تو بہت مشکل ہے کہ ہم کامیابی تک جائیں۔ اگر اللہ نے ہمیں نعمت دی نا تب بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں اور اگر ہم نے شکر نہ کیا تو اللہ تعالیٰ عذاب تو نہیں دے دیں گے، کہیں اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے کہ ہم نے اس کی ناشکری کی ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ ہمیں دفتن پکڑ لے۔ اللہ کہہ رہا ہے جب ایسا ہوتا ہے پھر ہم ظالموں کی جڑ کاٹ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جو تمام عالم کا پروردگار ہے، جب قومیں ناشکری کرتی ہیں اللہ تعالیٰ ان پہ عذاب الہی بھیجتے ہیں، اور اگر وہ شکر گزاری کی روش اپنائے رکھیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے خزانے ان پہ کھولے رکھتے ہیں۔ اس کے بعد کہا گیا کہ آپ کہیے کہ یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ تمہاری سماعت اور بصارت بالکل لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو اللہ کے علاوہ کون ہے جو تمہیں یہ چیزیں دے دے؟ آپ خود سوچیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی نعمتیں دی، اگر اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں لے لے تو کون ہے جو دے سکتا ہے؟ آج ہم ٹھیک ہیں، ہماری زبانیں ٹھیک ہیں اور ہم زبانوں سے قرآن پڑھ سکتے ہیں، کل اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ ہماری زبانیں لے لے، کیا ہمارے سامنے مثالیں موجود نہیں؟ ٹھیک ٹھاک لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، پیرالائزڈ ہو جاتے ہیں، ان کی زبانیں پھر وہ قرآن پڑھا کیا جو پڑھا ہوتا ہے وہ بھی بھول جاتی ہیں۔ تو کیا وقت رہتے ہمیں سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ ہم اس قرآن کو سن لیں، اس قرآن کو سمجھ لیں، اس قرآن پر عمل کر لیں، وقت رہتے اپنے آپ کو سنبھال لیں، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کب اللہ ہم سے یہ صلاحیتیں لے لے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں لے لیں تو اس کے علاوہ دینے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تو اتنے پیغمبر بھیجے۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے پیغمبروں کو صرف اس لیے بھیجا کہ وہ بشارتیں دیں اور ڈرائیں، وہ جنت کی خوشخبریاں دیں اور جہنم سے ڈرائیں۔ پھر جو ایمان لائے گا، جو اصلاح کر لے گا تو ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کی شرط رکھی گئی، عمل صالح کریں گے۔ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں نا کہ ہم مسلمان ہیں، اگر ہم عمل نہیں کریں گے اور نیک اور اچھے عمل نہیں کریں گے تو پھر کامیابی مشکل ہو جائے گی۔ لہٰذا کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایمان کے ساتھ ساتھ عمل بھی کریں، اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا
انہیں عذاب پہنچے گا۔ کیوں؟ بما کانوا یفسقون، کیونکہ وہ فسق کرتے تھے، وہ نافرمانی کرتے تھے، تو نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دیں گے۔ اللہ نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے کسی کو نافرمانی کی وجہ سے عذاب دیں۔ ہمیں وقت رہتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت پہ اپنے آپ کو لگا دینا ہے، اللہ کے راستے پہ اپنے آپ کو تھکا دینا ہے۔ اور اگلی آیت نمبر 50 سورہ الانعام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے کی بہت پیاری دلیل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے، نہ تو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف جو میرے پاس وحی آتی ہے اس کا اتباع کرتا ہوں۔ اور آپ کہیے کہ اندھا اور بینا کہیں برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون، کیا تم غور نہیں کرتے؟ ایک چیز تو یہ بتا دی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم، جتنا علم ضروری تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وقتاً فوقتاً بتایا۔ دوسری چیز یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ خزانوں کا مالک کوئی نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خزانوں کی کنجیاں اپنے پاس رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا کے خزانوں کی چابیاں دی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لینا پسند نہیں کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا تھا، اختیار دیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لینا پسند نہیں کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں، آپ کہیں کہ میں تو فرشتہ بھی نہیں ہوں، میں تو ایک انسان ہوں، ایسا انسان جس پر وحی آتی ہے اور میں اس کی پیروی کرتا ہوں۔ اب یہاں ایک سوال کیا اللہ نے کہ آپ کہیے کہ کیا آنکھوں والا اور اندھا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ کیا قرآن پڑھنے والے اور بغیر قرآن پڑھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اگر آپ نے 7 پارے سن لیے تو اب سوچیں، جب 7 پارے نہیں سنے ہوئے تھے تب ایمان کیسا تھا؟ اب 7 پارے سن کر ایمان کیسا ہے؟ اب کتنی سمجھ آئی اور تب کتنی سمجھ آئی تھی؟ اب کے عمل میں کتنا فرق آیا اور پہلے کیسا تھا؟ تو کبھی بھی اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں وہ بصارتیں دیں، وہ سماعتیں دیں جو اس کے کلام کو ہمارے دلوں میں اور ہماری روحوں میں اتاریں۔ اللہ نے کہا ایسے لوگوں کو آپ ڈرائیں جو اس بات کا اندیشہ رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے پاس ایسی حالت میں جمع کیے جائیں گے کہ جتنے غیر اللہ ہیں نہ کوئی ان کا مددگار ہوگا اور نہ کوئی شفیع ہوگا، اس امید پر کہ وہ ڈر جائیں۔ اگر آپ شرک سے لوگوں کو بچائیں گے، امید ہے کہ لوگ بچ جائیں، اور ان لوگوں کو نہ نکالیے جو صبح و شام اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں۔ سوچیں، میں عبادت کرتی ہوں اپنے پروردگار کی، کہ میں صبح و شام اللہ کو یاد کرتی ہوں، صبح و شام نمازوں کے ساتھ اذکار کرتی ہوں اور خالص اسی کی رضامندی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ان کا حساب ذرا بھی آپ کے متعلق نہیں اور آپ کا حساب ذرا بھی ان کے متعلق نہیں۔ آپ ان کو نکال دیں ورنہ متعلق نہیں کہ آپ ان کو نکال دیں ورنہ آپ ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ بتا دیا گیا، سٹیٹس کانشیس آپ نے اور میں نے نہیں ہونا۔ ہم نے ہمیشہ عبادات کو دیکھنا ہے، دوسروں کے اخلاق کو دیکھنا ہے۔ ہمیں بے سہارا اور غریب مسلمان جو خالص اللہ تعالیٰ کو رات دن پکارتے ہیں، اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، ان کا مقابلہ کسی اور سے نہیں کرنا۔ اللہ ہر ایک کے دلوں کے حال بہتر جانتا ہے، اور آج کل کی سچویشن میں تو ہمیں نہیں پتا کون کتنا نیک ہے۔ ہر بندہ اپنے حساب سے اپنے حالات بہتر جانتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو کامل ایمان اور عمل والے ایمان نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم بعض کو بعض کے ذریعے آزمائش میں ہم نے ڈال رکھا ہے تاکہ یہ لوگ کہا کریں کہ کیا یہ لوگ ہیں کہ ہم سب میں سے ان پر اللہ تعالیٰ نے فضل کیا؟ کیا یہ بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو خوب جانتا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کو تو پتہ ہے شکر کرنے والا کون ہے، لیکن بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جس کے پاس کم ہوگا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے صبر کا امتحان لیں گے، جس کے پاس زیادہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کا بھی امتحان لیتے ہیں کہ صبر جو آزمائشوں والا ہے کیا وہ صبر کرتا ہے، جو جسے اللہ تعالیٰ نے بہت دیا کیا وہ شکر کرتا ہے۔ اور اگر ہم ایسا کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ایسے کے لیے پھر اجر زیادہ ہے۔ اگر ہمیں تو نہیں پتا نا اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے کس کو کس طریقے سے آزمایا ہے۔ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ دولت سے آزماتے ہیں، بعض کو اولاد سے آزماتے ہیں، ہر ایک کی آزمائش مختلف ہے۔ ہم مصائب خمسہ پڑھ چکے ہیں سورۃ البقرہ میں، 5 چیزوں سے اللہ تعالیٰ آزمائیں گے، تو وہ کوئی بھی ہو سکتی ہیں۔ اگر آزمائش آئے گی تو ہم نے اس پہ ثابت قدم رہنا ہے، اگر اللہ کی طرف سے وسعتیں ہوں گی تو ہم نے شکر گزار رہنا ہے۔ اور جب یہ لوگ آپ کے پاس آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ تم پر سلامتی ہے، تمہارے رب نے مہربانی فرمانا اپنے اوپر مقرر کر لیا۔
پھر جو شخص تم میں سے برا کام کر بیٹھے جہالت سے، اسے ہائی لائٹ کریے گا کہ جو شخص جہالت کی وجہ سے کوئی بھی غلط کام برا کام کر بیٹھے، وہ پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور وہ اپنی اصلاح کر لے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان کیا ہے؟ وہ بڑا ہی بخشنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میں غفور الرحیم ہوں، لیکن ساتھ شرائط بھی لگا دی کہ بندے کو غلطی کا احساس ہو جائے، وہ اپنی غلطی کی معافی مانگ لے، اپنے آپ کو ٹھیک کر لے اور آئندہ وہ غلطی نہ دہرانے کی قسم کھا لے، نہ دہرانے کی وہ جو ہے وہ نیت کر لے، اس کی معافی قبول ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور بعد میں پھر اس کو یاد نہیں کرنا چاہیے بار بار، ہائے میں تو اتنی گناہگار ہوں، پتہ نہیں میری تو معافی قبول کی اللہ نے یا نہیں کی، پتہ نہیں کیا ہوا، پتہ نہیں کیا ہوا۔ ہم یہ پتہ نہیں والے سین سے نکل آئیں، یقین کے ساتھ مانگیں اللہ کی عنایات کو سامنے رکھ کے۔ اللہ کہہ رہے ہیں نا غلطی ہو گئی کوئی بات نہیں، احساس ہو گیا معافی مانگ لو، بڑی سے بڑی غلطی کو بھی اللہ معاف کر دیں گے، شرط ہے احساس کا ہونا، اصلاح کرنا اور اپنے آپ پچھلے گناہوں کی معافی مانگ لینا اور آئندہ وہ نہ گناہ کرنے کی قسم کھا لینا۔ اس کے بعد کہہ دیا گیا کہ آپ کہہ دیں کہ میرے پاس غیب کی کنجیاں جو ہیں آپ کہہ دیں کہ مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جن کو تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو۔ آپ کہہ دیجئے میں تمہاری خواہشات کی اتباع نہیں کروں گا، کیونکہ اس حال میں تو پھر میں ہی بے راہ ہو جاؤں گا اور میں ہی ہدایت سے ہٹ جاؤں گا۔ ہدایت کیا ہے کہ آپ توحید کو سمجھ جائیں، آپ شرک سے بیزار ہو جائیں، آپ شرک کو چھوڑ دیں۔ یہاں بتا دیا گیا کہ نفس کی اپنی خواہشوں کی اتباع کرنا یہ ہمیں ہدایت سے دور لے جاتا ہے۔ جب انسان جو ہے وہ نفس کے پیچھے چل جاتا ہے نا، جب آنکھیں انسان کی نفس کی پسندیدہ چیزیں دیکھنے لگیں تو پھر انسان کا انجام کے اعتبار سے انسان اندھا ہو جاتا ہے۔ ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کو بچائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے اپنے نفس پر خرچ کرو، اگر بچ رہے تو گھر والوں پر خرچ کرو، پھر بھی بچ جائے تو رشتہ داروں پر خرچ کرو اور اس پر بھی خرچ کرتے رہو اور اوروں کو بھی دو۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ اپنے تزکیہ نفس پہ خرچ کریں، پیسہ بھی، وقت بھی، سب کچھ۔ ایک آدمی سے پوچھا گیا، حضرت معاویہ کے بارے میں آتا ہے، ان سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے پوچھا تزکیہ نفس کیسے ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ جہاں بھی ہو، پھر انسان کا تزکیہ ہو جاتا ہے۔ جب آپ کو پتا ہو کہ آپ کوئی بھی غلطی کریں گے، کوئی بھی گناہ کریں گے اور اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سامنے ہے، تو آپ کا نفس خود بخود خواہشات کو کنٹرول کر لے گا، خود بخود وہ بچ جائے گا۔ اس کے بعد پھر نفس کی جو بے جا خواہشیں ہیں نا، بے لگام خواہشیں، وہ ساری کی ساری کنٹرول میں آ جائیں گی اگر انسان کو یہ سمجھ آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی کچھ کر نہیں سکتا اور اللہ کو مجھے ان ساری چیزوں کا حساب دینا پڑے گا۔ آگے آیت نمبر 59 میں ہمیں بتا دیا گیا کہ غیب کی کنجیاں اور غیب کے خزانے صرف اللہ کے پاس ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہ کچھ ملے تو ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہوگا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خصوصیات اگلی آیات میں کہ جو ہمیں رات کو سلاتا اور صبح جگاتا ہے۔ پھر ایک وقت انسان پر ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ابدی نیند سلا دیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو روح قبض کرنے والے فرشتے عین وقت پہ پہنچتے ہیں، وہ ذرا دیر نہیں کرتے، ذرا کوتاہی نہیں کرتے، انہیں پتہ ہوتا ہے ہم نے کس بندے کی روح کہاں پر قبض کرنی ہے، اور پھر تم سارے کے سارے اپنے مالک حقیقی کے پاس لائے جاؤ گے۔ خوب سن لو، فیصلہ اللہ ہی کا ہوگا اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حساب لے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، اللہ تعالیٰ جب حساب لینے پہ آئیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت جلد لیں گے۔ جیسے انسان مرتا ہے اس کا حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے، جیسے وہ قبر میں ڈالا جاتا ہے اس سے سوالات کرنے شروع کر دیے جاتے ہیں، اس سے پوچھنا شروع کر دیا جاتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں تو ہمیں اس حساب کی تیاری کرنی ہوگی۔ قیامت بہت بعد میں قائم ہو یا بہت جلدی قائم ہو، ہم میں سے کسی کو نہیں پتا قیامت کب قائم ہوگی۔ قیامت کی نشانیاں تو پوری ہونے کو تیار ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتا قیامت کب آئے گی۔
قیامت آنے سے پہلے ہر انسان کی قیامت صغریٰ تب قائم ہو جاتی ہے جب اس کی موت آتی ہے۔ جیسے ہی نزع کی حالت آتی ہے، انسان مرتا ہے، تو انسان مرتے وقت روح قبض ہوتے ہی اسے پتہ چل جاتا ہے۔ روح قبض کرنے سے پہلے جب موت کا فرشتہ آتا ہے نا، تو وہ کالا سیاہ کفن لے کر آتا ہے گناہگار کے لیے، اور خوشبودار جنت کا کفن لاتا ہے نیک شخص کے لیے۔ تو ہمیں نہیں پتا نا کہ کب ہونا، کیا ہونا۔ جب ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے گی کہ ہم نے کیا کرنا ہے، جب ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے گی، اس کے بعد اگلا پیغام آیت نمبر 67، 8، 9 اور 10۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں، آیت نمبر 68 دیکھیں، اور جب آپ لوگوں کو دیکھیں جو لوگ ہماری آیات میں عیب جوئی کر رہے ہیں تو ان لوگوں سے کنارہ کش ہو جائیں، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں، اور اگر آپ کو شیطان بھلا دے تو جب بات یاد آئے تو پھر ایسے ظالموں کے ساتھ مت بیٹھیں۔ ہم نے ایسی کسی محفل کا حصہ نہیں بننا جس میں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو۔ ہاں، جب وہ لوگ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں پھر ہم ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، پھر اجازت ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے ایسی محفلوں کو بندہ ایوائڈ ہی کرے جہاں پر دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو۔ اور اگر آپ بیٹھے ہیں اور آپ کے ذہن سے نکل گیا تو جب یاد آئے تو ایسی محفل کو چھوڑ دیں، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو لوگ پرہیزگار ہیں ان پر ان کی باز پر اس کا کوئی اثر نہیں پہنچے گا، اور لیکن ان کے ذمہ نصیحت کر دینا ہے، شاید وہ بھی تقوی اختیار کریں۔ ایک بندہ جو خود نیک ہے، جو خود تقوی والا ہے، جو خود گناہوں سے بچنے والا ہے، اگر وہ کسی ایسی محفل میں چلا جاتا ہے، اس کا گناہ اس کو نہیں ملے گا۔ اگر اس کو سمجھ آئے کہ یہاں کچھ غلط ہو رہا ہے اور وہ اس محفل کو چھوڑ دے، پھر اس پر کوئی گناہ نہیں، لیکن اللہ نے کہا اس کا کام ہے کہ وہ بتا دے، انہیں سمجھا دے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کئی جگہوں پر دین کا بہت زیادہ مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے اور وہاں پر آپ کچھ کر نہیں سکتے، تو پھر ایسی حالت میں بہتر ہوتا ہے کہ آپ وہاں سے اپنے آپ کو نکال لیں۔ اور اللہ نے کہا ایسے لوگوں سے بالکل کنارہ کش رہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور اس قرآن کے ذریعے سے انہیں نصیحت کرتے رہیں تاکہ کوئی شخص اپنے کردار کے سبب اس میں اس طرح نہ پھنس جائے کہ کوئی غیر اللہ اس کا نہ مددگار ہو اور نہ سفارشی، اور یہ کیفیت ہو کہ اگر دنیا بھر کا معاوضہ بھی دے ڈالے تب بھی اسے نہ لیا جائے۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ اگر کوئی شخص اپنے دین کو اپنی دنیا کو کھیل تماشا بناتا ہے، اپنے دین کا مذاق اڑاتا ہے، دنیا کی زندگی نے اسے اتنا دھوکے میں ڈالے رکھا کہ وہ دنیا کے پیچھے بھاگتے بھاگتے دین کو بھول گیا۔ اس نے دنیا، اکثر ہوتا ہے نا، ایک ایگزامپل ہی دوں گی، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی کوئی محلے دارنی آتی ہیں اور آپ کے پاس بیٹھ جاتی ہیں اور وہ کتنے گھنٹے بیٹھے رہتی ہیں، فضول کی باتیں، ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں، نہ کوئی کام نہ کوئی کاج، چار غیبتیں اپنے گھر والوں کی کریں گی، چار آپ کی سنیں گی اور پھر وہ چلی جائیں گی۔ اوائڈ کریں ایسے لوگوں سے، تھوڑی دیر بیٹھیں، سلام دعا کریں، خیر و عافیت پوچھیں، انف ہوتا ہے۔ ہم جب گھنٹہ گھنٹہ کسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں یا گھنٹہ گھنٹہ کسی کے ساتھ فون پہ باتیں کرتے ہیں تو ہمیشہ کوئی نہ کوئی الٹی بات ہی ہو جاتی ہے۔ تو ایک تو اس چیز سے اوائڈ کریں، دوسرا اپنی ایسی دوستیوں کو چھوڑ دیں کہ جن کے ساتھ آپ وقت گزارتی ہیں اور وہ صرف اور صرف آپ کو دنیا کے دھوکے میں ڈالے رکھیں۔ آپ کی ایک سہیلی ہے، آؤ ذرا میں گروسری کے لیے جا رہی ہوں، تم ساتھ چلو، آپ اس کے ساتھ 4 گھنٹے یا 6 گھنٹے کسی مال میں گھومتی ہیں اور آپ نے کچھ نہیں خریدا، تو کیا فائدہ ہوا آپ کا؟ آپ نے اپنی زندگی کو کھیل تماشا بنائے رکھا، دنیا کی زندگی نے آپ کو دھوکے میں ڈال دیا۔ وقت گزارنا ہے نا، چلو آؤ شاپنگ کے لیے چلتے ہیں، اچھا وقت ہی گزارنا ہے، چلو آؤ مارکیٹ چلتے ہیں، لینا دینا کچھ بھی نہیں اور 4 گھنٹے مارکیٹ میں ہوئے۔ تو ایسا نہیں کرنا، کیونکہ اگر ہم دنیا کی زندگی کو ضائع کریں گے، اللہ کہہ رہا ہے قیامت کے دن پھر ایسا ہوگا کہ پھر کوئی مدد نہیں دینے والا ہوگا۔ پھر اگر دنیا بھر کا معاوضہ بھی دینا چاہیں گے نا اپنے گناہوں کے عوض، وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے ایسے ہی لوگ ہیں کہ اپنے کردار کے سبب یہ پھنس گئے، ان کے لیے تیز گرم پانی پینے کے لیے ہوگا اور دردناک سزا ہوگی اپنے کفر کی وجہ سے، انہیں کفر کی وجہ سے سزا دی جائے گی۔ اس کے بعد ہمیں حکم دے دیا گیا، آیت نمبر 72 دیکھیں، اور یہ کہ تم نماز کی پابندی کرو اور اللہ سے ڈرو، اور وہی ہے جس کے پاس تم جمع کیے جاؤ گے، وہی اللہ ہے، اسی کا کہنا مانو، اسی نے قیامت قائم کرنی ہے، دنیا اس نے بنائی ہے تو آخرت بھی اسی کے حکم سے قائم کی جائے گی۔ اور وہ دن ایسا ہوگا جس دن ہمارا مددگار اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا، لہٰذا ہمیں عمل میں آگے بڑھنا ہے، ہمیں خود بھی ہدایت کے راستے پر چلنا ہے اور لوگوں کو بھی ہدایت کے راستے پر لے کر آنا ہے۔
آگے آیت نمبر 74 سے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جس زمانے میں پیدا ہوئے، انتہائی ترقی یافتہ قوم تھی، وہ انتہائی عقل مند قوم تھی، لیکن عقل اور ترقی کے باوجود وہ بتوں اور ستاروں کو پوجا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پیدا کی گئی جو نعمتیں ہیں ان کو دیکھا، اللہ تعالیٰ کے شاہکار دیکھے، اور دنیا کی نعمتیں دیکھ کر، سورج چاند ستارے اور سارا کچھ دیکھ کر وہ ان کے دل میں توحید نے گڑھ کر لیا تھا، وہ توحید کے لیے علمبردار بن گئے۔ اسی لیے تو ہم جہاں پر بھی حضرت ابراہیم کا ذکر پڑھتے ہیں حنیفہ مسلمہ کے الفاظ آتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بالکل مشرک نہیں تھے، وہ تو سچے مومن تھے، اللہ کے سچے جو ہے وہ بندے۔ وہ کیا کرتے، وہ غور کرتے ہر چیز پر۔ رات کی تاریکی آتی تو انہوں نے ستارے کو دیکھا، انہوں نے سوچا کہ یہ رب ہے، لیکن جب ستارہ ڈوبا تو کہنے لگے نہیں، یہ رب نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جب چاند کو چمکتا دیکھا، انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے۔ جب چاند غروب ہوا تو انہوں نے کہا یہ کیسے رب ہو سکتا ہے۔ پھر انہوں نے سورج کو چمکتے دیکھا، انہوں نے کہا ہاں یہ سب سے بڑا ہے، یہ بہت زیادہ چمکتا ہے، ہو سکتا ہے یہ رب ہو۔ لیکن جب اس کو دیکھا کہ وہ بھی غروب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو سارے کے سارے رب نہیں ہو سکتے، جو ڈوب جائے وہ کون سا رب ہے۔ لہٰذا انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ڈائریکٹ مخاطب کر کے کہا کہ اللہ میں اپنا رخ آپ کی طرف کرتا ہوں، اس رب کی طرف جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ میں یکسو ہو کر آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ جب یہ صورتحال ان کی قوم نے ان کی دیکھی تو قوم نے بحث کرنی شروع کر دی۔ انہوں نے قوم سے کہا کہ میں تمہارے مشرکوں سے بیزار ہوں، یہ جن کے ساتھ تم شرک کرتے ہو، جنہیں تمہیں اپنے رب بنا رکھا ہے، میں تو ان میں سے کسی سے نہیں ڈرتا، مجھے تو ان میں سے کسی کا خوف نہیں ہے۔ اور پھر لاجک بھی دی کہ میں ان سے کیسے ڈروں، یہ تو بات ہی نہیں کرتے، یہ تو جواب ہی نہیں دیتے، یہ تو تمہارے کام ہی نہیں آتے۔ اور درمیان میں پھر ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، آیت نمبر 82 دیکھیں کہ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے لیے امن اور ہدایت ہے، جنہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں جو اس کی مشکل کشا ہو، جو اس کی حاجت روا ہو، جو اسے آسانیاں دینے لگی ہو۔ میں یہاں بول رہی ہوں اس وقت ایٹ دا اسپاٹ اللہ تعالیٰ میری روح قبض کر لیں تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ آپ سن رہی ہیں، آپ لوگوں میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ اسی وقت سنتے سنتے لے جائے، ہم میں سے کوئی کیا کر سکتا ہے؟ ہماری زبانیں بند ہو جائیں، ہمارے کان بند ہو جائیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ رب ہے جو ہمارے لیے سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور یہ عقل سلیم تھی کہ جس کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام یہ ساری بحث اپنی قوم کے ساتھ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ حجتیں، ظاہر ہے ان کو سمجھ آ گئی کہ بت ہیں، یہ خود بت بناتے ہیں، یہ رب کیسے ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 17 انبیاء کے نام دیے کہ ان انبیاء کو ہم نے فضیلت دی، ہم نے اسحاق دیا اور یعقوب، ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے یہ، ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی۔ اور پہلے زمانے میں ہم نے نوح کو ہدایت دی اور ان کی اولاد میں سے داود کو اور سلیمان کو اور ایوب کو اور یوسف کو اور موسیٰ کو اور ہارون کو، اور اسی طرح ہم نیک کام کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ نیک کام کرنے والے کون؟ جو بھی نیک کام کرے گا، اللہ کہہ رہا ہے میں محسنین کو اجر دیتا ہوں۔ ہم بھی احسن درجے پر فائز ہو سکتے ہیں اگر ہم کام اپنے احسن طریقے سے کریں، اگر ہم صحیح سوچ سمجھ کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کریں گے، اللہ ہمیں بھی ان کے ساتھ شامل کرے گا۔ اور نیز اسماعیل کو اور یسع کو اور یونس کو اور لوط کو اور ہر ایک کو ہم نے تمام جہانوں پر فضیلت دی، اور نیز ان کے کچھ باپ داداؤں کو اور کچھ اولاد کو اور کچھ بھائیوں کو، اور ہم نے انہیں مقبول بنایا اور ہم نے انہیں راہ ہدایت دی۔ اللہ ہی کی ہدایت ہے جس کے ذریعے اپنے بندوں میں سے جسے وہ چاہتا ہے اس ہدایت کو دے دیتا ہے۔ اور اگر فرضاً یہ حضرات بھی شرک کرتے تو جو کچھ یہ اعمال کرتے تھے وہ سب اکارت ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے نبیوں کے نام گنوائے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو کہا نا فرضاً یہ حضرات بھی اگر شرک کرتے، انہوں نے کرنا نہیں تھا، وہ نبی تھے نا، انہوں نے نہیں کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بات کر کے ہمیں الرٹ کر رہے ہیں کہ اگر وقت کا پیغمبر نبی بھی اس طرح کا کام کرتا تو پھر انہیں بھی میں سزا دیتا، تو تم کس کھیت کے مولی ہو، تم کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہدایت وہی ہے جو میں دیتا ہوں۔
ہم قرآن پڑھ رہے ہیں ہدایت کی غرض سے، ہماری نیت یہ ہے کہ ہم ہدایت پائیں۔ ہم روزانہ دعا پڑھتے ہیں اللہم اہدنی وسددنی، اے اللہ تو مجھے ہدایت دے اور سیدھا راستہ دکھا۔ جب ہم سمجھ کے اس قرآن کو ہدایت کے لیے پڑھیں گے اللہ ضرور ہمیں ہدایت دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بھی تو یہی خصوصیات بیان کی کہ یہ لوگ ایسے تھے کہ ہم نے انہیں کتاب اور حکمت دی اور نبوت عطا کی، سو اگر یہ نبوت کا انکار کریں تو ہم نے اس کے لیے ایسے بہت سے لوگ مقرر کر دیے ہیں جو اس کے منکر نہیں۔ اگر آپ اور میں، اللہ ہمیں ہدایت دینا چاہتا ہے اور ہم ہدایت دینا ہی نہیں چاہتے، دیکھیں نا کوئی بندہ آپ کو کوئی چیز دیتا ہے، فرض کریں آپ کے گھر کوئی گیسٹ آیا، آپ نے انہیں پانی سرو کیا، آپ کہتی ہیں پی لیں، وہ کہتے ہیں نہیں مجھے پیاس نہیں ہے، ہم کہتے ہیں تھوڑا سا پی لیں، 2 گھونٹ بھر لیں، اچھا جتنا دل ہے پی لیں، اکثر ہوتا ہے نا ہم مہمان کو انسسٹ کر رہے ہوتے ہیں تھوڑا سا لے لیں، اچھا جتنی آپ کی طبیعت ہے آپ اتنا لے لیں۔ اگر ایک بندہ نہیں لینا چاہے گا تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر کوئی ہدایت نہ لینا چاہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر ایک بندہ خود نہ جذب کرنا چاہے ہدایت کو تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو کچھ نہیں مانگا ہم سے سوائے اس کے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ اس کا شکر ادا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی لیے تو گلہ کر رہے ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، ان لوگوں نے تو اللہ کی ویسی قدر ہی نہیں کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی، جیسا ہم نے انہیں کہا تھا ویسے تو انہوں نے اللہ کی قدر کی ہی نہیں۔ اب یہاں اپنے لیے سوال لکھیں کہ کیا میں نے اللہ کی ویسی قدر کی جیسی کرنی چاہیے تھی؟ اپنی جو لسٹ بنا رہی ہیں نا نعمتوں کی، اس میں ایک نعمت یہ بھی لکھیں کہ اللہ نے مجھے اس قرآن کے سامنے، اس مصحف کے سامنے لا بٹھایا ہے، میں تو اس مصحف کو پڑھنے کے قابل بھی نہیں تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھ پہ کرم کیا، رحم کیا اور میں اس قرآن کو پڑھنے لگی۔ اب مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ کی قدر بھی کرنی ہوتی ہے، اللہ کی نعمتوں کی تو ہم قدر کرتے ہی کرتے ہیں نا، ہمیں اللہ کی بھی قدر کرنی ہے۔ ہم اللہ کی قدر کیسے کریں گے؟ ہم اللہ کو کیسے راضی کر سکتے ہیں؟ ہر بندہ اپنے لیے سوال لکھے، میں کہاں غلط ہوں، میرا کون سا کام غلط ہے، کون سا عمل غلط ہے، کون سا ایسا کام ہے جو میں کروں گی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہو جائیں گے، کس طریقے سے میں اللہ کی قدر کر سکتی ہوں، میں نے کیسے اس کی ناقدری نہیں کرنی، کیسے اس کی ناشکری نہیں کرنی۔ اگر پہلے ہر سال رمضان المبارک میں سحری اور افطاری میں صرف کھانے پینے کی فکر ہوتی تھی تو اس دفعہ آپ نے سحری اور افطاری میں کھانے کے ساتھ ساتھ قرآنی اور مسنون اذکار لگا لیں، آپ کچھ نہ کچھ سنتے رہیں، کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں، اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا کوئی بات نہیں آپ سن لیں، قرآن لگا لیں، تلاوت لگا لیں، اذکار پڑھیں، ذکر کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر وقت یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ یہ شکوہ کر رہے ہیں نا کہ ایمان والوں نے ویسی قدر ہی نہیں کی جیسی انہیں قدر کرنی چاہیے تھی۔ اور قدر کا حقیقی معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کی اصلیت کو جان لیں۔ آپ اور میں اگر اس قرآن کو پڑھیں گے اور قرآن کی اصلیت سے واقف ہو جائیں گے پھر ہم اس کی قدر بھی کر لیں گے۔ ہمارا حال یہ ہے نا کہ ہم ناظرے کے قرآن پہ قرآن ختم کرتے جاتے ہیں۔ اب رمضان شروع ہوگا نا تو ہر بندے کو یہی جوش و خروش ہوگا کہ میں اتنے قرآن مکمل کروں، یہ جوش قطعی نہیں ہوگا کہ میں پڑھوں تو بغیر غلطیوں کے پڑھوں، میں پڑھوں تو میں سمجھ کے پڑھوں، مجھے اس کا مطلب سمجھ آئے اور میں عمل میں اس کو لے کر آؤں۔ ہم جب اس کو عمل میں لے کر آئیں گے نا پھر تب قدر آئے گی، لہٰذا ہم نے اس کی قدر کرنی ہے جیسا قدر کرنے کا حق ہے، اور یہ قدر تبھی آئے گی جب ہم اسے سمجھ کے پڑھیں گے۔ کیونکہ آگے آپ آئے نا آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ایک ایسی کتاب ہے جسے ہم نے آپ پر نازل کیا جو بڑی ہی برکتوں والی ہے اور پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اس لیے بھیجی گئی کہ تاکہ آپ مکہ والوں کو اور اس کے آس پاس والوں کو ڈرائیں، اور جو لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہ اس پر ایمان لے آئیں، اور وہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اپنی نمازوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اس کتاب کو پڑھیں، اس کتاب کو سمجھیں، اس میں موجود جو ڈرانے والی آیات ہیں ان سے ڈر جائیں، ہم ان پہ ڈر کے عمل کریں، ہم اس سے ڈریں گے تو تب ہی جا کے ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ ہمیں اللہ کا خوف ہوگا نا تو ہم گناہوں سے دور ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص ظالم ہوتا ہے نا وہ جب موت کی سختیوں میں ہوگا تو ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ آیت نمبر 93 کے لاسٹ پورشن کو دیکھیں کہ جب یہ ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے کہ ہاں اپنی جانیں نکال لو، آج تم کو ذلت کی سزا دی جائے گی اس وجہ سے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ذمہ جھوٹی باتیں لگایا کرتے تھے اور تم اللہ کی آیات کا تکبر کیا کرتے تھے۔ اس آیت کے پورشن میں 2 چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، ایک یہ کہ اگر انسان
ناشکرا ہوگا، اگر انسان اللہ کی آیات کا کفر کرتا ہوگا، اللہ کی آیات کا کفر کرتے ہوئے وہ ظالموں والی روش اختیار کرتا ہوگا تو اس کی موت تکلیف دہ ہوگی۔ اسی لیے تو موت کی سختیوں سے بچنے کے لیے دعا سکھائی گئی، رب اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت، اے اللہ میں موت کی بے ہوشیوں اور اس کی سختیوں سے آپ کی پناہ چاہتی ہوں۔ جب فرشتے جان نکالتے ہیں تو جان نکالتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، اور جو ظالم ہے اسے شدید تکلیف ہوگی۔ فرشتے کھینچ کھینچ کر ان کی جانیں نکالیں گے، کیونکہ وہ جان جسم کو چھوڑنا نہیں چاہ رہی ہوگی، اسے اپنا انجام نظر آ رہا ہوگا نا۔ اب سوچیں اگر کہ اللہ نہ کرے مجھے اگر ابھی موت آ جائے، ایک امیجن کریں اپنے آپ کو، مجھے جو ابھی موت آ جائے اور میرے فرشتے آ کر، موت کے فرشتے آ کر جان نکالنے کے لیے آئیں، میری روح کو کھینچ تان کر نکالنا چاہیں میرے جسم میں سے، کیا میرے اعمال ایسے ہیں کہ میری روح خوشی خوشی جانے کے لیے راضی ہو جائے گی؟ یا پھر میری روح بھی اسی طرح نہیں جانا چاہے گی، کیونکہ اسے اپنے انجام کی فکر ہوگی، کیونکہ اسے پتہ ہوگا کہ میں نے اللہ کی آیات سے تکبر کیا ہوا ہے اور آج مجھے اس کا انجام ملنا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے تم ہمارے پاس تنہا تنہا آ گئے، جس طرح ہم نے پہلی بار تمہیں پیدا کیا تھا اور جو کچھ ہم نے تمہیں دیا تھا اس کو اپنے پیچھے ہی تم چھوڑ آئے، اور ہم تو تمہارے ہمراہ تمہارے ان شفاعت کرنے والوں کو نہیں دیکھتے جن کے لیے تم دعویٰ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس دن کہے گا کہاں ہیں وہ سارے سفارشی جو تم کہتے تھے کہ تم اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، کہاں ہیں وہ، ذرا لے کے آؤ۔ اور وہاں ہمارے دعوے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، وہاں ہمیں کوئی مددگار ہمارا نہیں ہوگا، وہاں کوئی سفارشی نہیں آئے گا۔ وہاں جو آج ہمیں لگتا ہے نا کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ بڑے چاہنے والے ہیں، اور جن چاہنے والوں کے چکر میں ہم گناہوں پہ گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، وہ چاہنے والے پھر ہمیں نصیب نہیں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی لیے بتا دیا کہ آخرت میں اچھے انجام کو پانا ہے تو تم کیا کرو، اپنا رخ اللہ کی طرف کرو، اپنی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا بنا لو، کیونکہ یہ دنیا دائمی مقام نہیں ہے۔ آیت نمبر 98 کو دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ یہ جو جگہ ہے مستقر و مستودع، یہ جگہ زیادہ رہنے کی ایک جگہ ہے اور ایک چند دن رہنے کی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہم تو باتیں کھول کھول کر تمہیں بتا رہے ہیں، تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ ہم تمہیں بتا رہے ہیں ہم نے تمہیں پیدا کیا، کچھ سال تم اس دنیا میں رہو گے، پھر ایک لمبا وقت تم نے اس 6 گز 2 گز کے زمین کے ٹکڑے میں نیچے قبر کے نیچے گزارنا ہے، وہاں تم نے ایک بہت لمبا ٹائم گزارنا ہے، اور اس کے بعد تمہیں پھر میں اٹھاؤں گا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم میں سے ہر ایک نے قبر میں جانا ہے، جس کی موت جیسے بھی آئے قبر نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب کرے اور ہمیں قبر کی راحتیں نصیب کرے۔ ہمیں نہیں بتا سکتا قبر میں انجام کیسا ہوگا، ہمیں اپنی قبروں میں راحتیں بنانی ہیں، ہمیں اپنی قبروں کو وسیع کرنا ہے، قبروں میں اپنی نیکیوں کے جگنوں اور روشنیاں لے کر جانی ہے، ورنہ اس اندھیری قبر میں رہنا آسان نہیں ہوگا۔ ہمیں اس جگہ پر رہنے کی تیاری کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو اپنی قدرت کے ساتھ ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کی بارش کر رہا ہے، اب ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے لیے کیسی تیاری کر کے جاتے ہیں، ہم اپنی آخرت کے لیے کیسے بیج بو کے جاتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی قدرت کی بہت ساری نشانیاں، بہت سے پھلوں کا تذکرہ کیا اور کہا کہ دیکھو ان ساری چیزوں میں تمہارے لیے دلائل ہیں، تم ذرا ایک پھل کو دیکھو کیسے آہستہ آہستہ وہ پکتا ہے، کیسے سٹیپ بائی سٹیپ اس کی گروتھ ہوتی ہے۔ کچے سیب میں اور سرخ پکے ہوئے سیب میں کتنا فرق ہے، کچے لیموں میں اور پکے ہوئے لیموں میں کتنا فرق ہے۔ اسی طرح آہستہ آہستہ عمل کرنا شروع کریں گے تو ہمارا ایمان بھی پکے ہوئے پھل کی طرح پھلتا پھولتا رہے گا، پھر ایک وقت آئے گا کہ ہم بھی اس پکے ہوئے پھل کی طرح ہو جائیں گے جو آہستہ آہستہ پکتا ہے تو میٹھا بھی ہو جاتا ہے، وزندار بھی ہو جاتا ہے، خوش نما اور خوش رنگ بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی اپنے ایمان کو خوبصورت پھلوں کی صورت میں پکانے والا بنائیں، اور جو لوگ شیاطین جن لوگوں نے شیاطین کو اللہ کا شریک قرار دیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پیدا تو اللہ نہیں کیا ہے، اللہ کے پہ الزام لگاتے ہیں کہ اللہ کے پاس بیٹیاں اور بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو بدیع السماوات والارض، اللہ تو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، موجد ہے، اور یہ بدیع لفظ اس سے ہے کہ کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک تو یہ نا کہ آپ چیزوں سے کچھ بنائیں، بدیع اسے کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں تھا اور اللہ نے بنا دیا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، اور مٹی نہیں تھی اللہ نے مٹی بنائی، پانی نہیں تھا اللہ نے پانی بنایا،
یہ ہے کہ کسی چیز کے وسائل ریسورسز کے بغیر کچھ بنانا، یہ ہے بدی. یہ تو اللہ ہی کر سکتا ہے نا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب. لہٰذا لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ تو کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں. خالق کل شیء، یہ تو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. تو تم کیا کرو؟ فاعبدو، پھر بس تم اسی کی عبادت کرو. وہو علی کل شیء وکیل، وہ تو ہر چیز کا کارساز ہے. لہٰذا تمہارا کام ہے تم اس کی عبادت میں جٹ جاؤ، تم اسے راضی کرنے میں جٹ جاؤ، تم اسی کے ہو کر رہ جاؤ. اور پھر بہت اہم پیغام آیت نمبر 104، اللہ کہہ رہا قد جاءکم بصائر من ربکم، اللہ کہہ رہا تمہارے پاس تو تمہارے رب کی طرف سے حق بینی کے ذرائع پہنچ چکے. تم نے تو قرآن کے 7 پارے پڑھ لیے، تم نے تو قرآن کے 7 پاروں میں دیکھ لیا. کیا دیکھا؟ جو شخص دیکھ لے گا وہ اپنا فائدہ کرے گا. جسے سمجھ آ جائے گی کہ یہ دنیا کیا ہے اور دنیا کی حقیقت کیا ہے، وہ فائدہ پا لے گا. جو شخص اندر رہ جائے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا. جس شخص کو حقیقت دیکھ کر بھی حقیقت کی سمجھ نہیں آئے گی، اللہ تعالیٰ نے اتنی نشانیاں بتائی نا، وہ کہا نا کسی نے کھول آنکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. ہم دیکھتے ہیں ہر چیز اپنی جگہ پر قائم و دائم ہے، ہر چیز کا وقت مقرر ہے اور ہر چیز ایک ترتیب سے ہو رہی ہے. تو کرنے والا بھی تو کوئی موجود ہے نا. اللہ کہہ رہے تم ساری نشانیاں دیکھ کر بھی اگر تم ایمان لے آؤ گے تو تمہارا اپنا فائدہ ہے، لیکن تم اگر اندھے رہو گے، تمہیں سمجھ نہیں آئی تو ہم تمہارا کچھ نہیں کر سکتے، پھر تمہارا کوئی نگران نہیں ہے. اس کے بعد آیت نمبر 108 میں ہمارے لیے ایک اور اہم پیغام، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. اللہ کہہ رہے ہیں گالی مت دو ان کو جن کی یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں. یعنی تم کسی کے خدا کو، کسی کے معبود کو، کسی کے مندر کو، کسی کے گرجا گھر کو، کسی کے عبادت خانے کو بت کدا ہے یا کچھ بھی ہے، تم اسے برا مت کہو، تم اسے گالی مت دو. کیوں؟ اگر تم ایسا کرو گے تو جواب میں یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کریں گے، جواب میں یہ تمہارے دین کو برا کہیں گے، تمہارے رب کو برا کہیں گے، تمہارے رسولوں کو برا کہیں گے، تمہارے دین کو برا کہیں گے. لہٰذا تم ایسا نہ کرو. یہ نا تبلیغ کے آداب میں سے ایک ادب ہے، آپ جب بھی بات کریں آپ کسی کو برا نہ کہیں، کسی کے دین کو برا نہ کہیں. اسی طرح جو دیندار ہیں وہ کسی فرقے کو برا نہ کہیں. ہمیں نہیں پتا کون صحیح ہے اور کون غلط، ہم تو قرآن پڑھ کے قرآن پہ چل رہے ہیں. اگر ہر بندہ، کیا پتا ہر فرقے میں سے اللہ تعالیٰ نے تھوڑے تھوڑے مخلص لوگ لے جانے ہوں جنت میں، ہمیں تو نہیں پتا نا کہ کون صحیح کون غلط. ہم کوشش یہ کر رہے ہیں ہم قرآن کو پڑھیں، ہم قرآن کو سمجھیں اور ہم قرآن پر عمل کریں. اگر کہیں کوئی کمی بیشی ہوگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. اسی طرح کسی غیر مسلم کو بھی آپ نے کچھ نہیں کہنا. اور ان لوگوں نے تو قسموں میں بڑا زور لگا کر اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے تو وہ ضرور اس پر ایمان لائیں گے. آپ کہیے کہ نشانیاں تو ساری اللہ کے قبضے میں ہیں، اور تمہیں کیا خبر وہ نشانیاں جس وقت آ جائیں گی لوگ تب بھی ایمان نہیں لائیں گے. اللہ کہہ رہا قیامت قائم بھی ہو جائے نا تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. نشانیاں پوری ہو جائیں، اللہ تعالیٰ معجزات دکھا بھی دیں. موسیٰ علیہ السلام کو بھی تو کتنے معجزے دکھائے گئے، عیسیٰ علیہ السلام کو کتنے معجزے دیے گئے. معجزے دیکھ کے بھی جس نے ایمان نہیں لانا تھا وہ نہیں لایا. اللہ نے کہا اور ہم بھی ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے، جیسا کہ یہ لوگ اس پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے، اور ہم ان کو ان کی سرکشی میں حیران رہنے دیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا دل بند ہو جاتے ہیں جب دلوں پر ہدایت کی بارش پڑے اور وہ اسے جذب نہ کرے. دل بند ہو جاتے ہیں اور دل اور نگاہیں پھر جاتی ہیں جب انسان اگنور کرتا رہے. آپ قرآن کی بات کرتے ہیں، ہم جب تو ہم الحمدللہ چونکہ مسلمان ہیں تو مڑ جڑ کے بات ہماری اپنی ذات پہ آ جاتی ہے. اگر ہم قرآن کو نہیں سننا چاہتے، ہم قرآن کی محفلوں میں نہیں جانا چاہتے، ہم قرآن کی محفلوں میں بیٹھنا نہیں چاہتے، ہم اللہ کی باتوں کو سننا نہیں چاہتے، تو اللہ بھی ہمارے دل بند کر دیتے ہیں، اللہ ہماری نگاہوں کو پھیر دیتے ہیں. پھر ہمیں دین کی محفلیں اچھی بھی نہیں لگتی.
پھر ہمارا دل بھی نہیں کرتا ایسی کسی جگہ پر جانے کو، پھر ہم سوچتے ہیں اچھا سنیں گے تو پھر عمل کرنا پڑے گا، لہٰذا بہتر ہے سننا ہی نہ، پھر ہمارا دل کرتا ہے اچھا اتنی دیر پھر وہی ٹاپک، پھر وہی پارے، ہر سال تو وہی پارے ہوتے ہیں، اچھا پھر میں اس دفعہ بھی دورہ قرآن سنوں، ہر دفعہ تو وہی قرآن ہے، بٹ ہر دفعہ دورہ قرآن ہو یا ویسے قرآن ہو یا احادیث ہوں، ہر دفعہ جب ہم دین کی کوئی بات دوبارہ سے سنتے ہیں ایسے لگتا ہے سنی ہوئی تھی ریمائنڈ ہو گئی، ایسے لگتا ہے کہ آیت پڑھی ہوئی تو تھی لیکن اس دفعہ آیت سے جو مطلب نکلا پہلی دفعہ شاید اس طرح سمجھ نہیں آئی۔ جتنی دفعہ جتنی توجہ سے ہم اس قرآن کو پڑھیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ جما دیں گے، اور اگر ہم پھر گئے تو اللہ تعالیٰ ہماری نگاہوں اور دلوں کو بھی پھیر دیں گے، اور اللہ نہ کرے ہم پہ ایسا وقت آئے، چونکہ رمضان المبارک آ ہی رہا ہے، بالکل ایک دن بچا، کچھ گھنٹوں کے بعد مغرب ہوتے ہوئے ہم الحمدللہ رمضان میں داخل ہو جائیں گے۔ تو رمضان میں داخل ہونے کے بعد ہمارا کام یہی ہے نیت کو خالص کریں، اپنے نفس کا تزکیہ کریں، عادت بنائیں تین چیزوں کی، نعمت ملے شکر کرنا ہے، تکلیف ہو صبر کرنا ہے، اور گناہ ہو جائے تو توبہ کرنی ہے۔ اگر ہم شد و مد سے عمل پہ آ جائیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی ساری رحمتوں کے ساتھ اس رمضان المبارک ہمارے گناہوں کو بھی بخشیں گے اور آگے ہمیں استقامت کے ساتھ اس دین پر چلنے والا بھی بنائیں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بآیات وذکر الحکیم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔